سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل پوچھیے گا, والنٹیئر. سر اس میں نے یہ کہنا ہے کہ کوئی کویشچن نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے لاسٹ ایئر جب کہ ماسٹر سکھایا تھا, اس کے بعد میں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اس اسکول کے لیے بھی اور دوسرے اسکولس کے لیے بھی. اور میں نے اس کو مطلب لائک میری ایک فرینڈ ہے آمنہ, وہ کیٹرنگ کا کام کرتی ہے اور ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتی ہے. میں نے اس کو بھی اسی پہ ویڈیوز بنا کے دی ہیں جو اس نے اپنے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی ہیں. تو اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ آپ نے سکھایا تھا مجھے سارا. چلیں یہ آپ نے سیکھا ہے, سکھانے والے تو بہت سارے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں نا لوگ. سیکھ لیا آپ نے, ویری گڈ, میرا کام ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. یو ویلکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کی حال چال ہے, ٹھیک ہو؟ بالکل بہترین. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ ELC میں نہیں تھے جی, کچھ سال پہلے, 2-3 سال ہوئے آپ کو آئے ہوئے, بالکل 3 سال ہوئے, آپ نے یہاں آنے کے بعد اپنے اندر کیا چینج پایا؟ مطلب یہاں جب آپ وہاں باہر رہتے تھے, مطلب آپ کو کیا لگا, آپ نے کیا سیکھا یہاں سے؟ There's so many things. آنے کی وجہ سیکھنا تھا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ پیسے زیادہ کیسے کماتے ہیں. میں پہلے پیسے زیادہ کماتا تھا 3 سال پہلے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسوں کی ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے اور کچھ سالوں کے بعد یک دم نکلتی ہے. تو when I came, I started earning 1/6. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو 6 گنا کم تھا نا, وہ انویسٹمنٹ کیسے شروع ہوئی اپنے اندر اور فیوچر میں. آپ یہ بتائیں کہ ہی از اے ویری جنرس مین, کوئی شک تو نہیں ہے نا کسی کو. تو when I came, تو پہلے 10 دن میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی. مجھے لگا تھا کہ there is only one class. تو میں آن لائن, میرے سارے اسٹوڈنٹس یورپ میں تھے, تو میں ان کو پڑھاتا تھا اور کچھ گھنٹے اپنے فادر کے کلینک جاتا تھا. I came, I looked at a class, it was full of students. تو مجھے ہمیشہ تکلیف یہ ہوتی تھی کہ میں واپس اس لیے آیا تھا ایک دن. میں اپنا پورا گھر جہاں میں رہتا تھا اس میں نے 10 سال لگا کے بہترین ٹیکنالوجی, میں جس دن آیا تو 22 جیکٹس اس گھر میں چھوڑ کے آیا. صرف جیکٹس کی بات کر رہا ہوں, جوتے, الیکٹرانکس, گھر میں ہر چیز تھی. تو میں نے اپنے دوست کو چابی دی, اس کو کہا کہ جس کو لگے کہ اس کو یہ چیزیں چاہیے سب میں بانٹ دینا. اٹ واز اے فل ہاؤس, فلی فرنشڈ. تو میں ایک دن 4 دن کے نوٹس پہ پاکستان واپس آ گیا, اس لیے کہ کیوں میں ان لوگوں کو بہتر کر رہا ہوں جو پہلے ہی میرے ملک سے بہتر ہیں. تو میں پاکستان آیا ہی یہ تھا کہ I should get a chance to work with my people. So when I met him, I saw an opportunity that there is a chance to work with the local people. اس کے بعد school was my main aim, جس کو میں چاہتا تھا کہ اس چیز کے اوپر کام ہو. بہت ساری تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھار مجھے اسکول کو لے کے, خاص طور پہ ELC پہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ماشاءاللہ اپنا کام بہترین کر رہا ہے. اسکول میں اس لیے ہوتی ہے کہ میرا اصل ایم وہ ہے کہ جو بچہ اسکول میں آئے وہ بہتر ہو جائے. تو شروع میں جب میں آیا تو کبھی کبھی آپ کے آئیڈیاز تھوڑے سے اہیڈ ہوتے ہیں, تو لوگوں کو سن کے لگتا ہے کہ یہ کیا بے وقوفانہ باتیں کر رہا ہے. تو آج سے 2 سال پہلے میم شہین یہاں پہ ہیں, تو میم شہین کو میں نے کہا کہ ان کے اسکول میں کہ آپ بچوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ اورل کر لیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے کچھ بولیں گے تو سمجھیں گے بھی. تو اب سر نے آپ کو اس سال کہا شاید کہ 50% ہوگا اورل. تو کچھ آئیڈیاز مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ ایٹ دی اینڈ اس بچے کو ہوگا جو پاکستان کے کسی گھر میں رہتا ہے. تو کچھ نہ کچھ جو میرا فیڈ بیک ہوتا ہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائے. کبھی کبھی یقین کریں مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کے صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایک غریب میں فروٹ لینے جاتا ہوں تو اس فروٹ والی ریڑھی ہیں 4-5, ان سب کے بچے کڈس کلب جاتے ہیں. سب ریڑھی والوں کے بچے
کڈس کلب گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں, اور وہ میری بہت عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ اچھا فروٹ دیتے ہیں. میری بیگم مجھے کہتی ہیں کہ آپ اچھا فروٹ کیسے لے کے آتے ہیں, تو وہ اچھا فروٹ میرے گھر اس لیے جاتا ہے کہ ان کے بچے کڈس کلب گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں. تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا اس شخص کو, تو اس کے کپڑے کبھی کبھار نئے ہوتے ہیں سال میں. غریب آدمی دھوپ کے اندر ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے, اور وہ افورڈ کرتا ہے ایجوکیشن کڈس کلب گرامر اسکول میں. اور جب آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ اتنی محنت نہیں کر رہے جتنا وہ غریب باپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, تو مجھے یقین کریں اس باپ کا غصہ آپ لوگوں پہ کبھی کبھی نکلتا ہے. کئی ایسے غریب لوگ ہیں, بہت ساروں کو میں خود جانتا ہوں, جو افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں پڑھنا, لیکن کرتے ہیں اس لیے کہ چلو اور کام نہیں کرتے, ہمارا بچہ اسکول میں چلا جائے. پتہ ہے کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ کاشف صاحب جو بات ٹی وی پہ کرتے ہیں نا, اس بات میں وزن ہے, صحیح بات کر رہے ہیں. تو جب وہ بات استاد نہیں کرتا نا, ہیڈ نہیں کرتے, ہیڈ پہ سب سے زیادہ شکایت مجھے ہیڈ سے, آپ لوگوں سے نہیں ہے, ہیڈ سے, اور ہیڈ سے زیادہ شکایت سر کاشف سے ہے. اور میں ان کو اکثر ان سے پوچھ لیں سب سے زیادہ شکایت کیا کرتا ہوں, اور مشورہ بھی یہی دیتا ہوں کہ اگر آپ کا لیڈر صحیح طرح سے لیڈ نہیں کر پا رہا نا, تو اس لیے شاید ٹیچرز میں دھڑے بندی ہو گئی ہے, اسی لیے شاید ٹیچرز اون نہیں کرتے, اس لیے شاید ٹیچرز کو شکایت ہے کہ ہم ان کو انوائرمنٹ نہیں دے پا رہے جس میں وہ خوش ہو کے آئیں اور کہیں یہ میرا اسکول ہے, میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو ہم جب انوائرمنٹ نہیں دے پاتے تو ٹیچرز شکایت کرتے ہیں, تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے ٹیچرز کا قصور نہیں ہے. تو میں ان سے اس لیے 20,000 بچہ کڈس کلب گرامر اسکول میں پڑھتا ہے سیالکوٹ ضلع میں, اور یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے. 20,000 کا مطلب ہے کہ ہم 40,000 لوگوں کو, پیرنٹس کو, یا کم از کم 20,000 فیملیز کو, پورے شہر کی آبادی 3-4 لاکھ ہے, پورے ضلع کی 30-40 لاکھ ہے, شہر کی تقریباً 7-8 لاکھ ہے. اب تو اس میں سے 20,000 فیملیز, سوچئے کہ 2 لاکھ بندہ تو ہمارے پاس ہے, تو ہم کتنی بڑی چینج لا سکتے ہیں اس شہر میں. سب سے زیادہ اسکول ہمارے ہیں. تو دس واز دی انویسٹمنٹ دیٹ آئی میڈ ان مانیٹری وائز ٹو, کہ کتنے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں ہم لوگ. دس از وائی آئی کیم ٹو دس پلیس, اینڈ آئی اسٹل بلیو, I never lose hope. مجھے غصہ آتا ہوگا شاید, لیکن I don't lose hope because I believe کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, you can deliver this change, اور you will, inshallah you will. اور آپ سے مجھے سب سے زیادہ امید پتہ کیوں ہوتی ہے کہ آپ میں نا مجھے وہ استاد دکھائی دیتا ہے جس کے اندر سینس آف ہیومر ہے, جو کانفیڈنٹ ہے, جو اگلے شخص کو خوش کرنا چاہتا ہے, جو خوش کرنا چاہتا ہے نا کسی کو, اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے. تو یہ ایک اچھے استاد کی نشانی ہے. سو آئی ریئلی لائک یو ایز اے ٹیچر.